بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، بے شک قرآن پاک اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ مقدس کتاب ہے جو قیامت تک آنے والے تمام لوگوں کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس مقدس کتاب کو چھونے کے لیے اور اللہ تعالیٰ کے لیے سجدہ ریز ہونے کے لیے یعنی نماز ادا کرنے کے لیے ایک خاص طریقے کے ساتھ منہ ہاتھ دھونا اور پاؤں کو دھونا وضو کہلاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس مقدس کتاب کو چھو کر تلاوت کرنے کے لیے وضو بے شک لازم ہے۔ پیارے ناظرین، بغیر وضو کے آیت الکرسی، آیات کریمہ، چاروں کل یا دوسرے وظائف پڑھنے والے پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان ضرور سن لیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بغیر وضو آیت الکرسی اور دوسرے وظائف پڑھنے کے بارے میں کیا حکم فرمایا؟ کیا آیت الکرسی، آیت کریمہ اور چاروں کل وضو کیے بغیر پڑھ سکتے ہیں؟ اس ویڈیو میں یہ تمام معلومات فراہم کی جائیں گی، لیکن پہلے یہ جان لیجئے کہ اگر آیت الکرسی کو وضو کرنے کے بعد ایسے تلاوت کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پڑھنے والے کو 40 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے، 40 درجہ بلند کر دیتا ہے اور 40 حوریں عطا کرے گا۔ اگر آیت الکرسی کو پڑھ کر مرحومین کو ہدیہ کر دیا جائے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ اس کے لیے قیامت تک تسبیح کرے، 60 انبیاء کا ثواب عطا کرے اور اس کی قبر میں 40 شمع داخل کر دیں جس کا نور مشرق سے مغرب تک پھیل جاتا ہے۔ اس نور سے اس کی قبر وسیع ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک مرتبہ ایک شخص امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آیا اور بتایا کہ اس کے بدن اور مثانے میں پیلا پانی نکلتا ہے جس کا کوئی علاج ہے؟ امیر المؤمنین نے فرمایا بغیر کسی درہم و دینار کے اس کا علاج ہے، تو تم آیت الکرسی کو اپنے بدن پر لکھو، یعنی آیت الکرسی سے غسل کرو، آیت الکرسی کو پانی پر دم کر کے پیو اور آیت الکرسی کو اپنے بدن کے پاس رکھو، انشاءاللہ شفا ملے گی۔ حاجات کے لیے 41 مرتبہ آیت الکرسی پڑھو۔ ٹانگوں میں درد کے لیے آیت الکرسی پڑھ کر اپنی ٹانگوں پر مسح کرو اور اس سے چلتے وقت درد نہیں ہوگا۔ آنکھوں کی نظر کم نہ ہونے کے لیے 70 مرتبہ آیت الکرسی پڑھے۔ جس کا پیاس سے ہلاک ہونے کا خوف ہو تو وہ 66 مرتبہ آیت الکرسی پڑھے۔ دشمن سے امن و سلامتی کے لیے مٹی پر 41 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں اور مٹی دشمن کے سامنے ڈال دیں، اس کے شر سے سلامتی ہوگی۔ مرحوم کی قبر پر 7 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں، اللہ تعالیٰ قبر پر رحمتیں نازل کرے گا۔ جیل سے جلد رہائی کے لیے 1000 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں۔ مریض کی شفا یابی کے لیے 3 دن لگاتار 101 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں۔ سر درد کے لیے 7 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں اور لوگوں کے دلوں میں اچھی نیت سے محبت پیدا کرنے کے لیے 41 مرتبہ پانی پر آیت الکرسی پڑھ کر دم کریں اور پانی پلا دیں۔ لوگوں میں صلح کرنے کے لیے جامع مسجد کے راستے کی مٹی پر آیت الکرسی پڑھے اور جہاں لوگوں کے درمیان صلح کرانی ہو تو سامنے پھینک دیں۔ کام میں آسانی پیدا کرنے کے لیے سورۃ علم نشرہ اور آیت الکرسی 10 مرتبہ پڑھیں۔ بچوں کو بلاؤں سے سلامتی کے لیے 40 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں اور پھر لکھ کر بچے کے گلے میں ڈال دیں۔ پیارے ناظرین، آیت الکرسی پڑھنے کے فضائل تو بہت زیادہ ہیں اور یہاں پر ہم اس کے چند خاص ذکر پر ہی اتفاق کرتے ہیں۔
ہر روز صبح و شام پڑھنا چور، ڈاکو اور آتش زدگی سے تحفظ کا ذریعہ ہے۔ ہر نماز، فرض نماز کے بعد اس کا پڑھنا رزق میں فراوانی کا باعث ہے۔ اگر اس کو لکھ کر کھیت میں دفن کر دیا جائے تو وہ چوری اور نقصان سے بچ جائے گا اور اس میں برکت ہوگی۔ ہر روز فرض نماز کے بعد اس کا پڑھنا سانپ، بچھو اور جن و انس کے شر سے بچاؤ کا سبب ہے۔ اس کو گھر میں لکھ کر رکھنا چوری سے بچاؤ کا سبب ہے۔ اگر اسے لکھ کر دکان میں رکھا جائے تو اس میں خیر و برکت ہوگی۔ ہر شخص کا سوتے وقت اس کا پڑھنا فالج سے حفاظت کا باعث ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسوب ایک روایت ہے، جو شخص فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کی تلاوت کرے گا، خدا اس پر نگاہ رحمت کرے گا اور آسمان سے ایک فرشتہ بھیجے گا جو ان کی نگہبانی کرے گا۔ دوسری جگہ وارد ہوا ہے کہ جو آیت الکرسی پڑھے گا وہ اس شخص کی طرح ہوگا جس نے پیغمبروں کے ساتھ رہ کر جہاد کیا ہو اور شہید ہوا۔ موت کے بعد بلا فاصلہ جنت میں جگہ ایسے ملے گی کہ اس کے علاوہ فکر و فاقہ دور ہوتا ہے۔ خدا کی طرف سے اعمال نامہ ملتا ہے، رزق میں وسعت ہوتی ہے اور خدا اپنے فضل سے اس کے مال میں اضافہ کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے علی، آیت الکرسی میں 50 کلمات ہیں اور ہر کلمے میں اللہ عز و جل کی طرف سے 50 برکات ہیں۔ آیت الکرسی کا مقام وہ مقام ہے جو ایک پہاڑی میں چوٹی کا ہوتا ہے۔ امام محمد باقر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھنے والے کی دنیا کی 1000 مصیبتیں اللہ تبارک و تعالی ختم کر دیتا ہے، جس میں کم از کم غربت اور آخر میں عذاب قبر سے نجات حاصل ہوتی ہے۔ ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے سوال کیا کہ کتاب اللہ میں سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ تو وہ کہنے لگے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بہتر علم ہے۔ یہ سوال کئی بار دہرایا اور پھر فرمانے لگے وہ آیت الکرسی ہے۔ فرمانے لگے، اے ابو منذر، علم مبارک ہو اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میری جان ہے، اس آیت کی زبان اور ہونٹ ہوں گے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا تو آپ مسجد میں تشریف فرماتے ہیں تو میں بھی بیٹھ گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ذر، کیا تو نے نماز پڑھی ہے؟ میں نے نہیں جواب دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے، اٹھ کر نماز پڑھو۔ میں نے اٹھ کر نماز ادا کی اور پھر فرمایا، بیٹھ گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے، اے ابو ذر، انسانوں اور جنوں کے شر سے پناہ طلب کرو۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ کیا انسانوں میں بھی شیطان ہوتے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمانے لگے، جی ہاں۔ میں نے کہا، نماز کا کہا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے، یہ اچھا موضوع ہے، جو چاہے زیادہ کر لے اور جو چاہے کم کر لے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا، روزے کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے، فرض ہے، اس کا اجر دیا جائے گا اور اللہ تعالیٰ کے ہاں اور زیادہ اجر ملے گا۔ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صدقہ؟ تو وہ کہنے لگے کہ اس کا اجر ڈبل سے بھی زیادہ ہوتا ہے۔ میں نے کہا، کون سا صدقہ بہتر ہے؟ فرمایا، قلیل اشیاء کے مالک کا صدقہ کرنا یا پھر فقیر کو چھپا کر دینا۔ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سب سے پہلا نبی کون تھا؟ کہنے لگے، آدم علیہ السلام۔ کہا، اے اللہ کے رسول، کیا وہ نبی تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ نبی مکرم تھے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ بات چیت کی تھی۔ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوگوں کی تعداد کیا ہے؟
فرمانے لگے 310 سے زیادہ۔ ایک جم غفیر تھا اور ایک مرتبہ یہ فرمایا کہ 315۔ میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ پر جو نازل کیا گیا اس میں سب سے عظیم کیا ہے؟ فرمایا آیت الکرسی۔ کیا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ انسانوں میں سے ایک شخص نکلا تو وہ ایک جن سے ملا اور وہ اسے کہنے لگا، کیا تو میرے ساتھ کشتی کا مقابلہ کرے گا؟ اگر تو نے مجھے پچھاڑ دیا تو میں تجھے ایک ایسی آیت سکھاؤں گا، جب تو یہ آیت گھر میں داخل ہو کر پڑے گا تو شیطان گھر میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ ان دونوں نے مقابلہ کیا تو انسان نے اسے پچھاڑ دیا۔ وہ انسان اسے کہنے لگا کہ میں تجھے بہت ہی کمزور اور دبلا پتلا دیکھ رہا ہوں، تیرے بازو کتے کی طرح ہیں، کیا سب جن اسی طرح ہیں یا ان میں تو ہی ایسا ہے؟ تو اس نے کہا کہ ان میں سے کمزور ہوں اور دبلا پتلا ہوں، اس لیے دوبارہ مقابلہ کیا تو انسان نے دوبارہ اسے پچھاڑ دیا۔ تو وہ جن کہنے لگا تو آیت الکرسی پڑھا کر، اس لیے کہ جو بھی گھر میں داخل ہوتے وقت آیت الکرسی پڑھتا ہے اس گھر میں شیطان نکل بھاگتا ہے، اور نکلتے وقت اس کی آواز گدھے کی گوس مارنے کی اسی آواز کی طرح ہوتی ہے۔ پیارے ناظرین، آیت الکرسی یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 25 ہے۔ پیارے ناظرین، آیت الکرسی سورۃ البقرہ کی آیت ہے جو عظمت والی آیت ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی توحید اور بعض اہم صفات کا ذکر ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی کرسی کا بھی ذکر آیا ہے، جس کی وجہ سے اس آیت کو آیت الکرسی کہا گیا ہے۔ ناظرین، چلیے ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لی جائے تاکہ جن حضرات کو آیت الکرسی کا علم نہ ہو وہ بھی قرآن کریم کی اس اہم آیات کو یاد کر لیں اور اپنے روزمرہ زندگی کا معمول بنا لیں کہ ایک مرتبہ میرے ساتھ مل کر پڑھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلی العظیم۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اللہ ہے، وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور وہ آپ زندہ اور اوروں کو قائم رکھنے والا ہے۔ اسے نہ اونگ آئے نہ نیند، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ وہ کون ہے جو اس کے ہاں سفارش کرے؟ اس کے حکم کے جانتا ہے جو کچھ اس کے آگے اور جو کچھ ان کے پیچھے، اور وہ نہیں پاتے اس کے علم میں مگر جتنا وہ چاہے۔ اس کی کرسی میں سمائے ہوئے ہیں، آسمان اور زمین اس سے بھاری نہیں، ان کی نگہبانی اور وہی ہے بلند بڑائی والا ہے۔ پیارے ناظرین، اب اپنے آج کے اصل موضوع کی جانب بڑھتے ہیں کہ کیا بغیر وضو کے آیت الکرسی پڑھ سکتے ہیں، آیت کریمہ پڑھ سکتے ہیں، چاروں کل پڑھ سکتے ہیں؟ تو سب سے پہلے جان لیجئے کہ وضو کرنا شرط ہے نماز کے لیے، یعنی جب بھی نماز ادا کرنی ہو تو اس سے پہلے وضو کرنا شرط ہے۔ اب یہاں سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ ایک شخص کا وضو پہلے ہی موجود تھا تو اگلی نماز کا وقت ہو گیا تو کیا وہ پھر سے وضو کرے گا؟ تو جان لیجئے کہ اگر وضو کو فاسد کرنے والا کوئی کام یا کوئی چیز اس کے ساتھ رونما نہیں ہوئی اور اسے کامل یقین ہے کہ اس کا وضو قائم ہے اور اگلی نماز کا وقت شروع ہو گیا ہے، تو اس کے لیے وضو کرنے کی ضرورت نہیں۔ لیکن یاد رکھیے کہ قرآن کریم کی تلاوت کرنے کے لیے وضو کرنا شرط نہیں ہے۔
ایک شخص بغیر وضو کے بھی چلتے پھرتے اور اپنے روزمرہ کے کام کاج کرتے ہوئے قرآن پاک کی تلاوت کر سکتا ہے، لیکن یاد رکھیں کہ قرآن کریم کی تلاوت کرنے کے لیے وضو کرنا شرط نہیں ہے۔ ایک شخص بغیر وضو کے بھی چلتے پھرتے اور اپنے روزمرہ کے کام کے لیے قرآن پاک کی تلاوت کر سکتا ہے، لیکن یاد رکھنا یہ ہے کہ قرآن پاک کو چھونے، پکڑنے اور قرآن سے دیکھ کر تلاوت کرنے کے لیے وضو شرط ہے۔ البتہ اگر آپ کو وہ سورت زبانی یاد ہے جو آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو پھر ان کو زبانی پڑھنے کے لیے یا تلاوت کرنے کے لیے وضو کرنا شرط نہیں ہے۔ لہٰذا ہر ایک مسنون دعا، خواہ گھر سے باہر نکلنے کے لیے ہو، گھر میں داخل ہونے کے لیے، سفر پر جانے کے لیے، اذان کا جواب دینے کے لیے ہو، بیت الخلاء میں جانے اور باہر آنے کے لیے ہو، کھانا کھانے سے پہلے یا کھانا کھانے کے بعد کی دعا، اب وہ بغیر وضو کے بھی جب بھی چاہیں پڑھ سکتے ہیں۔ بہت سی دعائیں قرآن کریم سے لی گئی ہیں۔ جب ان دعاؤں کو بغیر وضو کیے پڑھ سکتے ہیں تو پھر قرآن پاک کو بھی بغیر وضو کیے پڑھ سکتے ہیں، لیکن جب زبانی پڑھنا ہو تو اب یہ بھی جان لیجئے کہ آیا ناپاکی کی حالت میں آیت الکرسی، آیت کریمہ اور چاروں کل پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ تو پیارے ناظرین، جان لیجئے کہ ناپاکی کی حالت میں آپ تمام وظائفوں کو پڑھ سکتے ہیں، ذکر اذکار کر سکتے ہیں، کلمہ شریف، درود شریف، جو بھی روزمرہ کے وظائف آپ پڑھتے ہیں وہ ناپاکی کی حالت میں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ مثلا میاں بیوی نے آپس میں صحبت کی، غسل نہیں کیا اور وہ سونے لگے تو وہ سونے سے پہلے چاروں کل ضرور پڑھے۔ اسی طرح اگر عورت حالت حیض میں ہے اور ذکر و اذکار کرنا چاہتی ہے، مثلا چاروں کل یا درود پاک یا کوئی دیگر وظائف پڑھنا چاہتی ہے، تو بغیر کسی تردد کے پورے اطمینان کے ساتھ کر سکتی ہے۔ اب یہاں جو مسئلہ قابل ذکر ہے، انتہائی غور سے جانچ کر جان لیجئے۔ سنیے کہ ناپاکی کی حالت میں عورت اور مرد قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتے، لیکن قرآن کی کوئی بھی سورت یا سورتیں جن کو وہ اذکار اور ذکر کے طور پر کرتے ہیں یا وظیفے کے طور پر پڑھتے ہیں، ان کو زبانی پڑھ سکتے ہیں، لیکن قرآن کی کوئی بھی سورت تلاوت کی نیت سے ہرگز نہیں پڑھی جا سکتی۔ اب یہاں ناپاکی کے کچھ اقسام بھی بیان کرتے چلیں کہ اگر حالت جنابت میں یا حالت حیض نفاس میں یا خواتین کے کپڑے خراب ہیں، بچے کے پیشاب یا پیخانہ کر دینے کی وجہ سے ناپاک ہو چکے ہیں، یا مرد حضرات جو باہر کام کرنے کے لیے گئے، باہر کیچڑ یا گٹر کا پانی وغیرہ ان کے کپڑوں پر لگ جاتا ہے، تو یہ تمام حالتیں ناپاکی کی حالتیں ہیں۔ ان تمام حالتوں میں آپ زبان سے ذکر و اذکار اور دیگر مسنون دعائیں روزمرہ کے معاملات میں پڑھی جاتی ہیں، ان کا بھی بے فکر اور بلا تردد پڑھ سکتے ہیں، ہرگز کوئی قباحت نہیں۔ آپ کو لوگ یہ پوچھیں گے کہ اگر ناپاکی کی حالت میں بھی ذکر اذکار کر سکتے ہیں تو بغیر وضو کے بھی کر سکتے ہیں، تو پھر دونوں میں فرق ہی کیا؟ تو ناظرین، فرق یہ ہے کہ بغیر وضو آپ قرآن کو چھوئے بغیر قرآن کی سورتوں کو تلاوت بھی کر سکتے ہیں، جبکہ ناپاکی کی حالت میں اگر آپ ذکر و اذکار اور وظائف کی نیت سے قرآن کی سورتیں پڑھ سکتے ہیں، لیکن تلاوت کی نیت سے یعنی قرآن کی سورت میں زبانی بھی نہیں پڑھ سکتے۔ آخر میں بتاتے چلیں کہ اگرچہ بغیر وضو کے آیت الکرسی، آیت کریمہ، چاروں کل اور دیگر سورتیں پڑھ سکتے ہیں اور قرآن کریم کو ہاتھ لگائے بغیر تلاوت قرآن بھی کر سکتے ہیں، میں آپ کو ان کا اجر و ثواب ملے گا، لیکن اگر یہ عمل آپ باوضو ہو کر کریں تو اس کی فضیلت اور اس کا درجہ بغیر وضو والے مال سے بلند تر ہوگا۔ لیکن کوشش کیجئے کہ جب بھی قرآن کریم کی تلاوت کرنی ہو تو باوضو ہو کر ہی کریں، کیونکہ باوضو رہنا بذات خود ایک عبادت ہے، اور اس حالت میں خود بھی عبادت کی جائے اس کا اجر و ثواب بھی بڑھ جاتا ہے۔ پیارے ناظرین، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں روزانہ قرآن مجید
پڑھنے، نماز پڑھنے اور ذکر اذکار کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔